نبی السلام بولتے ہیں کسی کو بھی غم کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں دیا گیا کہ جب ان پر غم آئے صدمہ آئے تو وہ اس غم اور صدمے پر صبر کرنے کے لیے کیا لفظ استعمال کرے. لیکن اس امت کی ایک خصوصیت ہے کہ ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون کا جملہ دیا. یہ خصوصیت ہماری اس سے پہلے نہیں تھا. اس لیے حضرت یعقوب السلام کو بہت غم آیا، یا صفا ہائے افسوس ہے یوسف پر. تو اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر غم میں اتنا چھوٹا سا غم ہو کہ آپ کو چوٹی نے کاٹ لیا یا کانٹا لگ گیا تب بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اور بڑا غم ہو تو اس میں بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو. اور اس کے مفہوم میں تسلی کرائی اصل میں انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں. جب اللہ مالک ہے تو مالک کی مرضی ہے، جو چاہے تصرف کرے. ہم کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں، ہم کبھی اس چیز کو یہاں رکھ دیتے ہیں کبھی وہاں رکھ دیتے ہیں. ہم سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، تو کہہ نہیں سکتا کہ جی یہ کیوں ہے. تو اس وجہ سے کہا ہم مالک ہیں. جب مالک ہیں تو ہم پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. کسی کو نیچے رکھے، پہلے ہم اوپر تھے پھر نیچے آ گئے، پھر نیچے سے اوپر لے جا رہے ہیں. ان کی مرضی ہے کب کس کو کس وقت تک رکھنا ہے، وہ جانتے ہیں. فَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ہم نے ادھر لوٹ کے جانا ہے. یعنی یہ آپ کی جدائی عارضی ہے، دائمی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں دائمی جدائی نہیں ہے، یہ عارضی جدائی. جب عارضی جدائی ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، جو بھی فوت ہوتا ہے تو اپنے رشتہ داروں میں اس کو لے جایا جاتا ہے. کس کی دعا ہے؟ کیا پھیکی ہے؟ کس کو دینی پھیکی کو؟ دے دیں گے پھیکی، دے دو ادھر، دے دو ادھر. اچھا مل لے لیں جو ادھر کن کو پھیکی دے لیں. تو ان کے رشتہ داروں میں اس کو لایا جاتا ہے اور اس کو مل کر بہت خوش ہوتا ہے. اس نے وہ رشتہ دار جو نہیں دیکھے ہوتے وہ ملتے ہیں وہاں. جیسے بعد میں دادا دیکھا تو پردادا نہیں دیکھا، پردادا دیکھا تو اوپر والا نہیں دیکھا. ان سب سے ملاقات ہوتی ہے. اور پھر بعد میں جو جانے والے وہ بھی وہیں، تو سب ایک جگہ اکٹھے ہوتے جاتے ہیں. انا الیہ راجعون میں تسلی دی ہے کہ پھر ایک وقت آئے گا 10 20 50 سال کے بعد آپ لوگ بھی وہیں چلے جاؤ گے جہاں آپ کے بڑے گئے، اور وہیں تم لوگ اکٹھے ہو جاؤ گے، اور پھر جہاں تک کہ قیامت تک ان حالات میں رہیں گے. تو ایمان والے جو ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ آپشنز اور بہت زیادہ راحتیں ہیں. ہر مومن کے لیے آنے والی منزل پچھلے سے اعلیٰ ہے. ہر آنے والی منزل ایمان والے کے لیے اعلیٰ ہے بنسبت پیچھے کی. دنیا میں اگر وہ پہلے ماں کے پیٹ میں تھا تو فٹ بائی فٹ کے ایریے میں تھا. دنیا میں آیا تو اتنی بڑی دنیا، مکان 5 مرلے 10 مرلے، کنال اتنا بڑا بھی بنایا. اور جنت میں جائے گا تو جہاں تک نگاہ جائے گی اتنا بڑا مکان، اور کتنا بڑا مکان. اور آخرت میں جنت میں جائے گا عرض و عرض السماوات والارض، 7 زمین آسمان جنت کے اندر سما جائے، اتنی بڑی جنت ایک مومن کے لیے. تو مومن کی ہر آنے والی منزل پچھلے سے بہتر ہے. یہ حدیث شریف میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ کسی کو کسی کی بھی ایک نیکی بھی وہاں اگر قبول ہے، جب وہ چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو میں تجھے دنیا میں بھیج دیتا ہوں اور تجھے اتنی دنیا دوں گا، تو راضی ہے؟ کہ نہیں اللہ میں راضی نہیں، مجھے نہیں جانا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان لے کے چلا گیا اور اس کی کچھ بات قبول ہو گئی، تو وہ کہے گا واپس جائیں گے پتہ نہیں ایمان بچتا ہے کہ نہیں. وہ ایمان کے ساتھ چلا گیا. اس لیے ایمان کے ساتھ جب ہمارا کوئی بڑا چلا جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کے لیے پوری زندگی ہے، اس آخری لمحے کے لیے. اگر اس وقت وہ ایمان سے جا رہا ہے، صحیح جا رہا ہے، اس کے جو ہے نیکیوں میں جا رہا ہے، مسلمان دنیا سے جا رہا ہے، تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. کیونکہ اب اس کو تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، آج جائے کل جائے پرسوں جائے وہ جنتی ہے. لیکن دنیا میں جب تک زندہ ہے کچھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. حدیث شریف میں ایسے اوقات وقت آ جائے گا، صبح مسلمان شام کافر، شام مسلمان صبح کافر، یہ حالات آنے والے. اس لیے
ذرا بھی نیکی کسی کی وہاں ہے تو وہ کبھی واپس آنا نہیں چاہے گا، کرنے نہیں، بس یہ ایسے ہوتا ہے نا جیسے کوئی بہت مشکل امتحان ہو اور اس میں اسٹوڈنٹ پاس ہو جائے، اور پاس ہونے کے بعد جو اس کا مقصد ہے، جیسے میڈیکل کالج میں داخلہ، تو کبھی چانس نہیں لے گا کہ میں اپنی ڈگری اوپر کر لوں گا، مجھے داخلہ مل گیا کافی ہے اگلی بات اب میں نہیں کرنا دوبارہ چانس لینا، پتہ نہیں پاس بھی ہوتا ہوں کہ نہیں. اور یہ تو ایمانیات کا مسئلہ ہے، ایمان میں پاس ہونا کوئی آسان کام ہے. حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جس دن میں ایمان سلامتی سے لے کر جاؤں گا تو میں کہوں گا میں بہت ہوشیار تھا، ورنہ پہلے کیا پتا. اس لیے اس میں بڑی تسلی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تسلی کرائے گی. یہی غم کا علاج ہے. غم صدمہ تو آتا ہے، یعنی یہ جو غم صدمہ ہے یہ جدائی کا ہے، یہ اس کا نہیں ہے کہ ہمارے مرنے والوں کو نقصان ہو گیا، کچھ نہیں ہے، ارحم الراحمین کے پاس چلا گیا. جس کی نعمتیں ہم واسطے کے ذریعے استعمال کر رہے ہیں وہ براہ راست ان نعمتیں دے رہا ہے. وہاں واسطے ختم ہو گئے. یہاں تو واسطہ ہے نا کہ روٹی کسی نوکری کے واسطے سے آ رہی ہے، دکانداری کے واسطے سے آ رہی ہے، وہاں واسطے ختم ہو گئے. وہاں براہ راست اللہ کے ہاتھ سے وہاں جو نعمت ہو براہ راست، وہاں کوئی واسطہ نہیں. وہاں اشکارا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی، او دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ دے دیا. یہاں واسطے ہیں، میرے ابا نے موٹر سائیکل لے کے دیے جی، میرے چاچے نے فلانی چیز لے کے دے دی، یا چاچا اور ابا واسطہ، لیکن دے تو اللہ تعالیٰ کی ذات رہی ہے، لیکن واسطے ہیں. اس عالم میں جا کر واسطے ختم کر دیں گے، پھر خود ہو جائیں. اب اس کو قبر کے اندر جو نعمتیں ملیں گی، راحتیں، اس میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا، وہ خود ڈائریکٹ لے رہا ہے. اب بتاؤ، اللہ تعالیٰ سے ایک ڈائریکٹ جب مال مل رہا ہے، اس لیے کہتے ہیں یہ جو غم ہوتا ہے یہ جدائی کا غم ہے. اس کا غم نہیں ہے کہ اس کو نقصان ہو گیا، وہ ایمان کے ساتھ چلا گیا تو وہ تو کامیاب ہو گیا. ہم کیسے کہ نقصان ہو گیا؟ ہاں ہمیں معلوم ہے کہ وہ جدا ہو گیا، ان کی برکتیں ہمیں ملتی تھیں، ان کے مشورے، ان کی سرپرستی ہمارے سر پر تھی. لیکن جانے والا جو ایمان کے ساتھ چلا گیا، اس کو ہم نہیں کہہ سکتے اس نے نقصان اٹھایا ہے. جب وہ کسی آدمی ایمان لے جائے ساتھ، بس. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ تابعی ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں کہ ان کے والد اور والدہ دونوں، ایک اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ لونڈی ہے، اور ایک انس مالک کا غلام ہے. یعنی یہ نسبت دیکھیں. اور ان کی شادی نہ کرائی، ان کی بارات میں بڑے بڑے حضرات شامل تھے. اس میں حسن بصری پیدا ہوئے تو فرمایا کرتے تھے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی بالکل آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، کہتا ہے کاش مجھے یقین ہو جائے گا اگر میں وہی ہوں تو میرا دل مطمئن ہو جائے. کیونکہ حضرت آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا یار ایمان لے کے گیا ہوگا نا تو تبھی تو جائے گا نا، یہ تو ڈر لگا رہتا ہے ایمان بچتا ہے کہ نہیں. یہ عجیب. لہٰذا انا اللہ راجعون یہ کثرت سے پڑھے، یہی علاج ہے. اور ان جانے والوں کے لیے سال ثواب میں سب سے پہلے اولاد کے لیے ہے خود اپنے اعمال کو درست رکھے، کیونکہ اولاد کے اعمال میں والدین کا مفت میں حصہ ہے. ہم نماز پڑھیں گے، مفت میں حصہ ہے ان کا، چاہے آپ چاہیں نہ چاہیں، کیونکہ آپ کے وجود کا ذریعہ ہے وہ. لہٰذا آپ کی ہر نیکی میں شیئرنگ ہے. لہٰذا اپنے اعمال درست رکھیں، اور ان کو اعمال پیش بھی ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں ہماری نیکیوں سے. اور پھر ان کے لیے دعا، صدقہ، نفلی اعمال، تلاوت، ذکر، جتنا بھی انسان سے توفیق ہو تو کرے. اور پھر والد کی قبر پر بھی ہر 8ویں دن کوشش کرے. جمعرات سے لے کر ہفتے کی سورج نکلنے تک یہ وقت ہے جس وقت ہمارے ان جانے والوں کو ادراک آنے والوں کا زیادہ ہوتا ہے. یعنی ہر ایک چیز دنیا میں ہر چیز کی ٹائم ہوتی ہے. حضرت صاحب اب کب ملیں گے؟ ایک ٹائمنگ ہے، وہاں بھی ایک ٹائمنگ ہے. لیکن پیغمبر نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے جمعرات کی رات اور جمعے کے دن میں کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ اس میں ادراک زیادہ ہوتا ہے. خود فرمایا. لہٰذا اس کا وظیفہ کو پوچھے جی حضرت جمعرات کو کیا، جمعے کو بھی ایک ہی وظیفہ، بس درود شریف پڑھو، اور کوئی وظیفہ نہیں کرو، اور کوئی وظیفہ نہیں کرو، باقی سارا ہفتہ اور وظیفوں کے لیے. یہ سب درود شریف کا وظیفہ ہے. بس سب سے یہ کہتا ہوں، خود بھی اپنا معمول. جمعرات کی مغرب شروع ہوئی، رات کو اگلے دن مغرب تک وہاں فرمایا ہے مجھ پر اس وقت درود پیش کیا جاتا ہے اور ادراک زیادہ ہوتا ہے. اس طرح ہمارے ان کو ادراک جمعرات کو، جمعے کو زیادہ ہوتا ہے، وہاں قبر پر جائیں، یہ بھی ان کا حق ہے. حاضری دیتے رہے، خوش ہوتے ہیں
کہ دیکھو ہمیں ملنے کے لیے آئے ہیں، ہمارا بیٹا ہمارے بیٹی، ان کو پہلے سے اطلاع ہو جاتی آپ کا بیٹا آ رہا ہے، آپ کی بیٹی آ رہی، پہلے سے خوش ہو جاتے ہیں تو ملنے کے لیے آ رہے ہیں ہماری قبر میں۔ وہاں جائیں، سلام کریں، ان کو تھوڑا تعلق بات کریں، اللہ عمل کی توفیق دے چاہتے ہیں۔